یہاں پر 1/5 جو آبادی ہے وہ کسی نہ کسی طرح ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہے. 1/5. ہم جو نسل بن گئے نا یہ ہے انڈور جنریشن. یہ میں نے 2 ٹرمز بولنی, آپ نے ان کو بھولنا نہیں, انڈور جنریشن اور آؤٹ ڈور جنریشن. وہ لوگ جو خوش ہیں ان پہ ریسرچ کر کے جب انہوں نے ڈھونڈا تو پتہ لگا کہ سب کے سب لوگ وہ ہیں جو آؤٹ ڈور جنریشن والے ہیں. کہ جب کسی کو زخم آتا تھا تو کچھ ٹائم کے لیے اس زخم کو ہیل کرنے کے لیے سورج کی روشنی میں رکھا جاتا تھا, اسے جلدی ہیلنگ ہو جاتی تھی. یعنی زخم بھی آپ کے اینٹی سیپٹک. جب میں نے یہ ریسرچ کی کہ پھر سن بیتھنگ کرنی کیسے چاہیے, اس کو کوئی ٹیکنیکس بھی ہونی چاہیے, تو اسامہ صاحب مجھے پتہ لگا کہ اس کے جو بیسٹ ٹائم ہے وہ صبح اور شام کا ٹائم ہے, دوپہر کا ٹائم سوٹیبل نہیں. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. جس کی بڑی ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم انگزائٹی, ڈپریشن ہماری سوسائٹی میں بہت بڑھ گیا. ہم کہیں باہر جا کے دیکھتے ہیں لوگ لڑ جھگڑ رہے ہیں, پریشانی نظر آتی ہے. شاید پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسی صورتحال نظر نہیں آتی. بڑے وفادار, بڑا لوگ ٹالرنس جو ہے وہ ان میں ہوا کرتی تھی. ایسی کیا ہم سے غلطی ہوئی کہ آج ہم انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہیں؟ اسامہ صاحب بہت بہت شکریہ سر. میں کیونکہ نیا پڑھتا رہتا ہوں, ڈھونڈتا رہتا ہوں, سوچتا رہتا ہوں, غور و خوض کرتا رہتا ہوں, تو آج اسپیشلی اس موضوع پہ بات چیت کرنے کے لیے میرے پچھلے کچھ دن کی محنت کے نوٹس بھی میرے پاس ہیں زبردست, تاکہ جو تازہ میں نے پڑھا, تازہ جانا, غور و خوض کیا, وہ شیئر بھی کروں اور سب سے بڑھ کے کچھ کرنے کو بھی ہمیں اسائنمنٹ ملے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ساری آج کی گفتگو کے بعد آپ کانشیسلی کچھ کر سکیں. بالکل. اچھا, اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پہلے کبھی نہیں تھا اور اب ہے, جی, تو ہم وہ پہلے والے کی بات ذرا کر دیں. پہلے کا مطلب ہے وہ زمانہ جو ہمارے بڑے بوڑھوں کا زمانہ تھا. آپ کو اتنا کامن نہیں دکھے گا کہ لوگ ڈپریس ہیں, سیڈ ہیں, انگزائٹی ہے, یا ان کے ہیلتھ کے ایشوز اتنے نہیں تھے. اب نوٹ کیجئے گا کہ آپ کو ہر دوسرا چوتھا بندہ ملے گا جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی نفسیاتی پرابلم ہے. اچھا, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ پاکستان کی طرح کے جو ملک ہیں, جو انڈر ڈیولپمنٹ کنٹریز ہیں اور ابھی گرو کر رہے ہیں اور جن کی اکانومی کے اس طرح کے حالات ہیں جس طرح کے بنے ہوئے ہیں, یہاں پر 1/5 جو آبادی ہے وہ کسی نہ کسی طرح ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہے. 1/5. اب 1/5 کا مطلب دیکھ لیجئے کہ 20%, بہت بڑا 20% آپ کی جو آبادی ہے. تو آپ سب جو سن رہے ہیں, آپ کو کئی لوگ بڑے عجیب سے لگیں گے, ان کے رویے اچھے نہیں لگیں گے, ناگوار آپ کو لگیں گے ان کے رویے, یا آپ کہیں گے یار یہ ایسا کیوں ہے, یہ اس کا موڈ ایسا کیوں ہے, موڈ سوئنگ کیوں ہے. وہ بیمار ہے اور وہ ذہنی طور پہ بیمار ہے, اور وہ ممکن ہے اس 1/5 میں شامل ہے جس کو آپ اگنور کر رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں ایک ایسی ساری بات چیت جو پہلے نہیں ہوئی. دیکھیں, ہم جو نسل بن گئے نا یہ ہے انڈور جنریشن. یہ میں نے 2 ٹرمز بولنی, آپ نے ان کو بھولنا نہیں, انڈور جنریشن اور آؤٹ ڈور جنریشن. انڈور جنریشن کا مطلب کیا ہے کہ آج کی جو نسل ہے, ہم سارے جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں, ہم میں سے زیادہ تر کا وقت کمروں میں گزرتا ہے, کیبنز میں گزرتا ہے. بند گاڑی, بند لفٹ, بند کمرہ, گھروں کے ڈیزائنز ایسے ہیں, ہر چیز بند ہے. ہر کوئی ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے, ہر کوئی ایک کمرے میں گھس جاتا ہے, ہر کوئی اپنی کہتا ہے جی مجھے پرائیویسی ملے, میں علیحدہ ہو جاؤں. تو ہمارا سورج کے ساتھ رابطہ اور واسطہ ویسے نہیں. اب یہ جو دنیا میں سب سے مفت ایک ٹونک ہے, ایک میڈیسن ہے جو کہ اوریجنل ہے, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے, وہ سورج کی روشنی ہے. یہ بڑی نئی بات ہے. سورج کی روشنی جو کہ مفت مل رہی ہے, ہم اس کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں, بلکہ الٹا کیا کر رہے ہیں آپ نوٹ کیجئے, ہم سن بلاک یوز کر رہے ہیں جو کہ انتہائی نقصان دہ ہے. اب اس پہ ایک علیحدہ ڈسکشن بنتی ہے کہ پھر بک کیوں رہا ہے. اس کی وجہ ایڈورٹائزمنٹ اتنی زیادہ ہے, وہ پروڈکٹ بیچنے کے لیے وہ ایسے ہے کہ اس کے بغیر لوگ جینا ہی نہیں چاہتے. سن بلاک لگا کے سورج کی طرف, سورج میں جاتے ہیں, سورج کو دیکھتے ہیں, سورج کے کہہ لیجیے روشنی میں سے گزر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ سورج کی روشنی کتنی فائدہ مند ہے, اور سورج کی روشنی آپ کو کتنی زندگی دیتی ہے, کس طرح آپ کے میٹابولزم پہ افیکٹ کرتی ہے, کس طرح آپ کے باڈی کے ایک ایک پارٹس کو بہتر کرتی ہے, کس طرح آپ کی بلڈ سرکولیشن کو امپروو کرتی ہے, کس طرح آپ کا ہارٹ جو ہے مضبوط ہوتا ہے, کس طرح آپ کی سارے کے سارے باڈی کے وہ تمام گلینڈز جو انزائمز پروڈیوس کرتے ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں. یہ ہم نے سوچا ہی نہیں ہے. اور ایک ادارہ ہے جو دنیا میں اس نے اس پہ بڑا کام کیا, اس ادارے کا نام ہے دی ہیپینس ریسرچ انسٹیٹیوٹ. اب اندازہ لگائیں, ایسے ادارے ہیں جو ہیپینس پہ کام کر رہے ہیں, جو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ قومیں جو خوش ہیں, وہ لوگ جو خوش ہیں, ان پہ ریسرچ کر کے جب انہوں نے ڈھونڈا تو پتہ لگا کہ سب کے سب لوگ وہ ہیں جو آؤٹ ڈور جنریشن والے ہیں.
یا وہ اپنے آپ کو کمروں سے گھروں سے باہر نکالتے ہیں, یا وہ اپنے آپ کو سورج کے ساتھ رابطے اور واسطے میں رکھتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, کسی نہ کسی طریقے سے, وہ اسپورٹس کی شکل میں, کام کی شکل میں, کانشیسلی. دنیا ساری میں سن بیتھنگ سر ایک ٹرم آ گئی جی, کہ آپ نے اگر نہانا ہے تو پانی سے تو آپ نہاتے ہیں, لیکن پانی کے ساتھ نہانا آپ کی باہر کے جسم کو تو بالکل صاف ستھرا کر دیتا ہے. انہوں نے ریسرچ کر کے بتایا کہ سورج کی روشنی میں بیٹھنا وہ صرف آپ کی باہر کی باڈی نہیں بلکہ انٹرنل جو باڈی ہے, اس پیراہن کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی افیکٹ دیتا ہے. تو آپ دیکھیے ہم موویز میں دیکھتے ہیں, یا کوئی انگلش چینل لگا لیں تو اس پہ دیکھتے ہیں کہ گورے جو ہیں, یہ جو انگلش ہے ساری دنیا, وہ سن بیتھنگ کر رہی ہے. ہمارے ہاں تو یہاں کانسیپٹ نہیں ہے. وہ کیوں کر رہے ہیں سن بیتھنگ؟ ان کو پتا ہے کہ یہ صرف, ہمیں پتا جی وٹامن ڈی پروڈیوس ہوتا ہے, انہیں پتا ہے کہ یہ خوش رہنے کا بہت بڑا سورس ہے, مینٹل ہیلتھ اچھی رکھنے کا بہت بڑا سورس ہے. سورج امید کا نشان ہے. سورج کے ساتھ انسان کا واسطہ نا پوجا پرستش سے, یعنی ایک بہت پرانا, اگر اینتھروپولوجی کی کتابیں پڑھے اور مذہب کی کتابیں پڑھے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ سورج کی پوجا بھی ہوتی رہی. کیوں ہوتی رہی ہے؟ سورج فائدے مند تھا. پرانے انسان کو پتا تھا کہ سورج سے فائدہ ہوتا ہے, سورج کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے, سورج کے ساتھ واسطہ رکھنا ہے. آج بھی دیکھیں اسامہ صاحب, اگر گھر کی کوئی چیز تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے, دانے خراب ہو جاتے ہیں, گندم دال تھوڑی سی سل سی گئی ہے جی, چینی میں تھوڑی سی کو خرابی آ گئی ہے, چاول تھوڑے سلے سلے لگ رہے ہیں جو یعنی پرزرو کیے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی فوری طور پہ اس کو سورج میں رکھیں جی, دھوپ لگوا لیں, دھوپ لگوا, کپڑے رکھ لیں, رضائیاں رکھ لیں. یس, آپ کپڑوں کو, پرانی کئی ایسی چیزوں کو جن میں سے اسمیل آ رہی ہے, آپ کو لگ رہا ہے باسی ہو گئی ہیں, خراب ہو گئی ہیں, آپ اسے فوری طور پہ ان ٹچ کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ سن لائٹ کے ساتھ. تو ہم بھی کبھی کبھی باسی ہو جاتے ہیں اور لوگ باسی ہوئے پڑے. سورج کے ساتھ رابطہ واسطہ اپنا اپنے بچوں کا بڑھائیں. مفت ایک میڈیسن آپ کو آرگینک اوریجنل میڈیسن مل رہی ہے, وہ ہے سورج کی روشنی. اب اس میں نا میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, وہ سول سرونٹ ہے, تو انہوں نے بڑی شاندار بات کی. وہ اسموکنگ کرتے ہیں, میں اس اسموکنگ کے تو حق میں نہیں بات کر رہا, لیکن انہوں نے بڑی شاندار بات کی. انہوں نے کہا جی میں کانشیسلی اسی کانسیپٹ پہ انہوں نے بات کی. انہیں میں نے بتایا کہ جی میں نے اس پہ یہ کتابیں پڑھی ہیں اور یہ میں نے اس پہ ریسرچ کی اور یہ ڈھونڈا ہے کہ یہ ہم جو انڈور جنریشن ہے یہ زیادہ ذہنی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں بنسبت پہلے والوں کے. پہلے والے نہیں ہوتے تھے, یعنی ہمارے بڑے بوڑھے فصلوں میں بھی جاتے تھے, کام بھی کرتے تھے, ہارڈ ورکر بھی تھے, لیبر بھی تھے, گھر سے باہر بیٹھتے تھے, سین میں بیٹھنے کا رواج تھا, چھت پہ بیٹھنے کا, چھت پہ رہنے کا رواج تھا, کھلی آب و ہوا میں جانے کا رواج تھا, ننگے پاؤں زمین پہ چلنے کا بھی کوئی ایک رسم تھی, چلیں جی یہ بھی کر لیتے ہیں. یہ سب کچھ ختم ہوا, انڈور ہو گئے. اور انڈور ہونے سے کیا ہوا کہ ہم اپنے ذہن کے غلام ہو گئے اور ہماری بیماری تھی. انہوں نے, ہمارے دوست نے بڑی شاندار بات, کیونکہ شاہ صاحب میں ہفتے میں 3 دن سگریٹ لگاتا ہوں اور باقاعدہ شارٹس پہنتا ہوں اور سورج کی روشنی کو آدھا گھنٹہ میں انجوائے کرتا ہوں کانشیسلی. میں نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے مجھے خوشی میری بڑھ جاتی ہے, میں خوش زیادہ ہوتا ہوں, میرے اندر جو ایک سیٹسفیکشن کا عنصر ہے وہ زیادہ بڑھتا ہے. آپ وہ تمام لوگ دیکھ لیجئے جو سورج کے ساتھ رابطے میں ہیں وہ زیادہ خوش ہیں ان لوگوں کی نسبت جو کمروں میں گھسے ہوئے ہیں. موبائل فون نے کام بڑا خراب کیا, ہر کوئی ایک چھوٹی سی اسکرین پہ دیکھ رہا ہے, دنیا کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے, دنیا کے ساتھ واسطے میں نہیں ہے, وہ اسی میں ہی اپنی ساری دنیا سمجھ رہا ہے. تو آپ سورج ایک ٹونک کی شکل میں اسے لیجئے, دوائی کی شکل میں لیجئے. اب اگلی بات بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا, جو کتابیں ہیں ہائیجینس کی اور ہیلتھ کی اور مینٹل ہیلتھ کی, اس کو سن فوڈ کہتے ہیں. صحیح, سن فوڈ, جیسے یہ ٹرمز دیکھیں نا, انڈور جنریشن, آؤٹ ڈور جنریشن, اس یہ بھی ٹرم ہے, اٹس دی سن فوڈ. جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے پتا لگا کہ پرانے ٹائم پہ اٹلی میں ایسے ہاسپٹلز بنے ہوئے تھے جہاں پر مریضوں کو سورج کی روشنی میں رکھا جاتا تھا. باقاعدہ طور پہ اس کا نام تھا ہیلیوتھراپی. وہ ہیلیوتھراپی باقاعدہ سورج کی روشنی میں سیکنڈ ورلڈ وار میں باقاعدہ یہ ایک کہہ لیجیے پریکٹس تھی جو جنگ پہ جانے والے مہم جو ہیں اور فوجی ہیں کہ جب کسی کو زخم آتا تھا تو کچھ ٹائم کے لیے اس زخم کو ہیل کرنے کے لیے سورج کی روشنی میں رکھا جاتا تھا, اسے جلدی ہیلنگ ہو جاتی تھی. یعنی زخم بھی آپ کے اینٹی سیپٹک. ٹھیک ہے جی, یعنی ہم نے وٹامن ڈی پہ آ کے بات ختم کر دی. دنیا کیا بات آج کر رہی ہے سر؟ یہ وٹامن ڈی بھی تو ابھی کی بات ہے, لوگ اب کرنا شروع ہوئے ہیں, ورنہ وہ بھی صرف بات کرے سر, لوگ وٹامن ڈی کی گولی کھانے کو تیار ہے, سورج کی روشنی لینے کو تیار ہی نہیں ہے. تو اگلی چیز یہ اینٹی سیپٹک ہے. پھر انہوں نے دیکھا کہ سن لائٹ جو ہے, انہوں نے ایسے رومز بنائے جس میں مریض کو رکھا جاتا تھا, اس کو سورج کی روشنی ملتی تھی. اس کے مقابلے میں وہ مریض جو سورج کی روشنی میں نہیں ہیں وہ بیمار زیادہ عرصہ رہتے تھے, جلدی ٹھیک ہو جاتے تھے. ایک ریفرنس آ گیا
یہ بھی ایک نئی بات انہوں نے پتہ لگ گئی. ایک جو کوئی آرکیٹیکچر ہے تو وہ میری بات کو سمجھے گا, اور آج ماڈرن آرکیٹیکچر کو بھی کوئی سمجھتا ہے. جو ماڈرن آرکیٹیکچر ہے, ایون کلاسیکل میں بھی یہ کانسیپٹ تھا, یہ جن کو نہیں پتا پھر وہ گھر بناتے ہوئے بیوقوفی کر جاتے ہیں. سن لائٹ کو میکسیمم استعمال کیا جاتا ہے. بالکل, جو جانتے ہیں وہ جس کو سورج کا چڑھنا پسند ہے وہ گھر ایسا لیتا ہے جس کا رخ جو ہے وہ اس طرف ہو جہاں سے سورج نکلنا ہے, اور کچھ لوگ سورج غروب ہونا پسند کرتے ہیں تو وہ گھر ایسا لیتے ہیں کہ اس کا جو رخ ہے, اس کا جو منہ ہے وہ سورج کے غروب کرنے کی طرف ہو, تاکہ اس کے غروب ہونے کی روشنی آتی. کھڑکیاں بڑی رکھی جاتی, کھڑکیاں ایسی رکھی جاتی جس کے ذریعے سن لائٹ کمروں میں اندر انٹر ہو, اور گھر جو ہے وہ نیچرل. آج یعنی میں نے خود کئی ایسے گھر دیکھے, میرے گھر میں بھی الحمدللہ کھڑکیاں کیونکہ بڑی ہیں, اگر ساری کہہ لیجیے لائٹس آف ہیں اور کھڑکیاں کھول دی گئی ہیں تو سن لائٹ انف, سورج کی روشنی کافی ہے پورے گھر کو روشن کرنے کے لیے. بالکل صحیح. انرجی جو ہے اس کا جو کرائسس ہے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. تو سورج کے ساتھ آپ کا رابطہ واسطہ یہ جو آپ نے سر جو بات کی نا کہ ہمارے بڑے بوڑھے, ان کی اگر بات کی جائے تو وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ گھر روشن اور ہوادار ہونا چاہیے. اسامہ صاحب میں بتا رہا ہوں کہ اگر گھر روشن ہے اور ہوادار ہے تو ذہنی طور پہ لوگ صحت مند ہیں. مجھے ایک دفعہ یہاں پر ہمارے بڑے محترم استاد ہیں عرفان الحق صاحب, تشریف لائے فاؤنڈیشن میں, ان کی ایک نشست بھی یہاں پر ریکارڈ ہوئی. تو عرفان الحق صاحب جب یہاں پر آئے تو جانے لگے تو انہوں نے مجھے ایک فیڈ بیک دیا, مجھے وہ فیڈ بیک بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ ساری فاؤنڈیشن, اس کا آرکیٹیکچر, اس کا انٹیریئر اور اس کی مینٹیننس بتا رہی ہے کہ جو اس کا روح رواں ہے وہ ذہنی طور پہ صحت مند انسان ہے. میرے لیے ایک بہت بڑا ایک یہ فیڈ بیک تھا میری ٹیم کے لیے, میرے ادارے کے لیے, کہ یہاں پر روشنی, یہاں پر لائٹ, یہاں پر ہوادار ہونا, صفائی ستھرائی, کلین نیٹ, ایٹیٹیوڈ اچھا, یہ سب کا آپ کو نظر آتا ہے. یہ ایک بڑا پازیٹیو مینٹل ہیلتھ کا سائن ہے. اچھا, اب اسے میں کلوز کروں گا. جب میں نے یہ ریسرچ کی کہ پھر سن بیتھنگ کرنی کیسے چاہیے, اس کو کوئی ٹیکنیکس بھی ہونی چاہیے, تو اسامہ صاحب مجھے پتہ لگا کہ اس کے جو بیسٹ ٹائم ہے وہ صبح اور شام کا ٹائم ہے, دوپہر کا ٹائم سوٹیبل نہیں. کیونکہ دوپہر کے ٹائم روشنی اتنی زیادہ انٹینس ہو جاتی ہے, اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے آپ کو. اس میں ریز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ڈیمیج کر دیتی ہیں, آپ کی اسکن کو یا آنکھوں کو ڈیمیج کر سکتی ہیں. تو آپ صبح کے وقت میں عادت بنائیے, لائف سٹائل کا حصہ بنائیے کہ آپ 20 سے 30 منٹ سورج کی روشنی میں ڈائریکٹ رہیے. اگر صبح نہیں تو پھر شام کے وقت میں جب سورج غروب ہو رہا اس سے پہلے آپ 20 سے 30 منٹ ڈائریکٹ سورج کی روشنی لیجیے. خدا نہ خواستہ اگر آپ ڈپریشن فیس کر رہے ہیں اور آپ انگزائٹی فیس کر رہے ہیں, آپ کو موڈ ڈس آرڈر فیس کر رہے ہیں, آپ نا امید رہتے ہیں, آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے جو ایک عرصے سے ٹھیک نہیں ہو رہی, میں کہتا ہوں مینٹل کے ساتھ ساتھ کو فزیکل ایسی بیماری ہے جس سے آپ ڈسٹرب رہتے ہیں بہت زیادہ اور وہ ٹھیک نہیں ہوتی. ریسرچ نے یہ بتایا کہ پیٹ کے کتنے مسائل, ہارٹ کے کتنے مسائل, کڈنی کے کتنے مسائل, لیور کے کتنے مسائل, میٹابولزم اور باڈی کے پورے سسٹم کے کتنے مسائل ان لوگوں کے حل ہونے لگ پڑے جو سورج کی روشنی میں بیٹھنے لگ پڑے. تو آپ کے لیے ایک مفت آج کا ایک نسخہ ہے کہ آپ 20 سے 30 منٹ صبح کے وقت یا شام کے وقت. اچھا, ایک اور بھی ٹیکنیک اس میں مجھے پتہ لگی کہ کچھ لوگ اپنی کانسنٹریشن بڑھانے کے لیے سورج کو چڑھتا اور غروب ہوتا دیکھتے ہیں. یہ آج بھی انڈین مائتھالوجیز میں اور انڈین کلچرز میں ان کے جو سینٹس ہیں اور جو ان کے سنیاسی ہیں اور بابے ہیں, وہ اپنے ارتکاز کو بڑھانے کے لیے, ذہنی ارتکاز کو بڑھانے کے لیے اور اپنی چھٹی حص کو بڑھانے کے لیے وہ سورج کو نکلتا, اس کی شروع کی کرنیں اور غروب ہوتا کانشیسلی دیکھتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے رک کے اس کو ساکت ہو کے دیکھتے ہیں. کانسنٹریشن سپین بڑھتا ہے, آپ کی ذہن کی جو فیکلٹیز ہیں, جو ابیلٹیز ہیں وہ اور انہانس ہو کے امپروو ہو جاتی ہیں, بہتر ہو جاتی ہیں. تو آپ دیکھیں آج ہماری ساری ڈسکشن سے آپ کو مفت ایک چیز پتہ لگ گئی. آپ کے بچے اگر بیمار رہتے ہیں, دیکھیے سورج کی روشنی میں کتنا جاتے ہیں کانشیسلی. یہ نہیں جی ہم گزرے تھے جی بس ٹھیک ہے سورج, کانشیسلی. اور ریکمینڈڈ ہے کہ درمیان میں گلاس نہ ہو. یہ جو ہم کہتے ہیں جی کھڑکی کے اس طرح بیٹھے ہوئے تھے, نہیں, گلاس نہ ہو, ڈائریکٹ اور نہیں ہے, ڈائریکٹ سورج کی روشنی اگر آپ دن میں ایک دفعہ, کم از کم ایک دفعہ 20 سے 30 منٹ کے لیے ڈائریکٹ لے لیتے ہیں تو یہ ایک دوائی ہے, اسے لائف سٹائل میں شامل کیجئے. وہ جو سن بیتھنگ جیسے ہے, سورج کی روشنی سے نہانا جی, اچھا وہ کہتے ہیں جی سویٹنگ ہوگی, سویٹنگ از اے نارمل سائن. اگر سویٹنگ ہوگی آپ کی باڈی ڈیٹاکسیفائی ہوگی. اور وہ جو آنکھ ملانا ہے سورج سے اس کو سن گازنگ کہتے ہیں, سن گازنگ. یہ دونوں ٹیکنیکس جو ہیں یہ دنیا میں آج اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے
پاکستان میں کیونکہ کئی ایسی تھراپیز ہیں جو انٹروڈیوس ہی نہیں ہوئی ہیں ابھی تک, پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. کلر تھراپی ہے. ہمارے ایک دوست بڑے اچھے صدیق صاحب ایک دفعہ یہاں پر آئے, انہوں نے ایک لیکچر بھی یہاں پر دیا, وہ خوشبو کے ذریعے علاج کرتے. تو یہ سورج جو کہ ایک کہہ لیجیے سن فوڈ آپ کا ہے, آپ سے کوئی سوال پوچھ سکتا ہے کہ کیا آپ سن فوڈ لے رہے ہیں, باقی سارے فوڈز تو آپ لے رہے ہیں, کیا سورج کی روشنی جو آپ کا حق ہے, جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مفت و مفت دی ہے, کیا آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ آخری بات یہ بھی کہہ دوں, کال کوٹھڑی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر سورج کی روشنی نہیں پہنچتی. کال کوٹھڑی بہت بڑی سزا ہے. آپ آزاد ہیں, جیل میں نہیں ہیں, خدا کا نام ہے, اس سورج کی روشنی کو انجوائے کریں, اپنی زندگی کو کال کوٹھڑی نہ بنائیں. بالکل صحیح سر. ایک چھوٹا سا ضمنی سوال یہ ہے کہ موسم کا تو کوئی اس سے ریلیونٹ نہیں ہے اس چیز سے کہ گرمیوں میں نہیں اور سردیوں میں یا کسی بھی موسم کے اندر. اسامہ صاحب اس میں نا جو میں نے پڑھا ہے, جی جانا ہے, کچھ چیزوں کو پریکٹس بھی کرنا شروع کیا ہے, وہ آپ موسم دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن سورج کی روشنی آپ نے اپنا سوٹیبل ٹائم ڈھونڈ لینا ہے, صبح کا یا شام کا سوٹیبل ٹائم. دیکھیں ہم کل کی بات ہے اسامہ صاحب, 80s میں مجھے یاد ہے, ہم سین میں بھی تو بیٹھتے تھے. ایسا ہی ہے. ہم مطلب کل کی بات ہے کہ ہم کھیلتے بھی تھے فصلوں میں, گاؤں میں کرکٹ کھیلتے تھے, دھوپ میں کرکٹ کھیلے ہوتے تھے. تو آپ نے کوئی ٹائم رکھ لینا ہے جس میں آپ نے کانشیسلی سن فوڈ لینا ہے. اور ہاں اب بہت سردی ہے, چل ہے, تو لیکن سورج نکلا ہوا ہے, تو آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو مالٹے لے کر بھی بیٹھتے تھے, گاجریں لے کر بھی بیٹھتے تھے, 4 پہ بھی بیٹھتے تھے. تو آپ اپنے مطابق اس کا کمفرٹ ڈھونڈ کے سورج کی روشنی کو ڈائریکٹ ضرور لیجیے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا, اور میرے لیے بھی بہت سی نئی باتیں تھیں. میں اس کے اوپر کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ انگزائٹی ڈپریشن میں شاید کچھ اور ٹیکنیکس ہیں, لیکن یہ تو بڑی شاندار ایک ایسی جو ہے وہ ٹیکنیک, ایک ایسی چیز سیکھنے کو مل گئی ہے کہ جس سے ہم سب, آپ میں, ہم سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور اس کو انشاءاللہ پریکٹس کریں اور اس کا فائدہ اٹھائیں آپ جتنا اٹھا سکتے ہیں. آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.